بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے یوم پاکستان کے حوالے سے اپنا اہم ترین پیغام دیا، اور یہ پیغام تھا پاکستانی نوجوانوں کے لیے۔ اس میں پیغام تھا پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کا، اس میں پیغام تھا دہشت گردی سے نمٹنے کا، اس میں پیغام تھا نوجوانوں کے لیے، اس میں پیغام تھا صوبوں کی آپس میں انٹیگریشن، باہمی تعاون، کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا۔ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ صدر پاکستان نے صوبوں کو مضبوط بنایا 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، اسی طرح سے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری اس ملک و قوم کو بطور صدر آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ نوجوان نسل، خاص طور پر بالخصوص وہ جو نوجوان نسل جو 4th جنریشن وار کے حوالے سے اپنا رول ادا کر رہی ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہی ہے آرمی کے خلاف، پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف۔ اگر کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے تو وہ نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک خاص قسم کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے، جس کے تحت یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ جس طرح سے ثانیہ بلوچستان ہوتا ہے یا کوئی اور ثانیہ ہوتا ہے، تو لوگ اس کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیا کے اندر ایک خاص طبقہ، ایک خاص نوجوان یہ چیز پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں پاکستان کے، یہ خاص طور پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک ادارہ ہی اس کے پیچھے یہ کام سر انجام دے رہا ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے یہ جو نوجوان نسل یہ دیکھ رہی ہے، آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اس چیز سے باہر نکلیں، ہر چیز کو آپ میرٹ پہ دیکھیں، اپنی توانائیاں کسی بھی ادارے کے خلاف استعمال نہ کریں، اپنی توانائیاں کاروباری معاملات میں صرف کریں، اپنی توانائیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں، اپنی توانائیاں ملک و قوم کے اندر بہتری لانے کے لیے کوشش کریں۔ آپ دیکھیں انٹرنیشنلی طور پر ورلڈ کے اندر جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امیگریشن کا بین ہے ہر جگہ پہ، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف ہمارے رویوں کی وجہ سے ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے وہ ہماری مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں۔ کوئی بندہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، کوئی الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، اس کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دے کے پارلیمنٹ تک پہنچایا ہے، اس کو ووٹ دیا ہے، اس کو پہنچایا ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو یہ ساری اس چیز کی ہیں کہ آپ خدارا اس چیز سے دور رہیں، آپ اپنے آپ کو ان معاملات سے دور رکھیں۔ آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ طرح آپ دیکھیں یو اے ای نے ابھی بین کیا ہوا ہے، سعودی عرب میں بھی اسی طرح سے پروٹیسٹ کے اوپر پابندی ہے، عرب جتنی کنٹریز ہیں ان کے پروٹیسٹ کے اوپر پابندی ہے۔ اچھا دوسرا ہم دیکھتے ہیں یورپ کے اندر کیا حالات ہیں، امریکہ کے اندر ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کے ان لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ یہ بالکل ایسے کرتے ہیں، باہر سے بیٹھتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور خود یہاں کی جو نوجوان نسل ہے اس کو بجائے اس کے کہ اخلاقیات کا درس دیں، اس کو تہذیب کا درس دیں، اس کو ایک دوسرے کی اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کا درس دیں، بلکہ وہ فروغ دے رہے ہیں عدم تشدد کو، فروغ دے رہے ہیں تشدد کو، تاکہ ہم ایک دوسرے کی باتیں سمجھنے سننے سے قاصر رہیں، بجائے ان کی نوجوانوں کی سرگرمیاں معاشرتی ترویج اور ترقی کے لیے اس طرف گامزن ہوں، بلکہ وہ ملک و قوم کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ نوجوان یہاں موجود ہیں، آپ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، آپ اپنی ترقی کے لیے کام کریں۔ آپ دیکھیں کہ حال ہی میں ایک پیکا ایکٹ پاس ہوا ہے، پیکا ایکٹ پہلے یہ 2014 میں ہوا تھا، 2016 میں غالباً، پریونشنز آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ۔ اب اس ایکٹ کے تحت آپ کسی چیز کو، کسی بھی سرکاری ادارے کو، کسی بھی سرکاری عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو اگر آپ اس کے خلاف کسی قسم کا حد تک آمیز رویہ رکھتے ہیں یا کوئی مس انفارمیشن یا فیک نیوز پھیلاتے ہیں، تو اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پہ ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے پیکا ایکٹ کے اوپر، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کون سے لوگ اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو بچائیں، ملک و قوم کا مستقبل سنبھالیں، جتنی بھی انرجی ہے، جتنی بھی توانائی ہے، آپس میں اتحاد اتفاق کے ذریعے گزاریں۔ اگر آپ کو کوئی
کوئی ریزرویشنز ہیں، اپنے جو آپ کے لوکل جو ہیں آپ کے ایم پی نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان سے جا کے ملیں، ان کو بتائیں جی ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ اس طرح سے ہے، تو آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، یہ چیزیں ہیں، تو آپ ان تک اپنی بات پہنچائیں، بجائے اس کے کہ آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ میڈیا پہ بیٹھ کے ایک پردے کے اوپر بیٹھ کے آپ شروع کر دیتے ہیں ان باتوں کو، نہیں جی یہ بات ایسی ہے، فلاں شخص بیمار ہے، اس کا اس طرح سے ہے، تو ان باتوں سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا شہری بنائیں، دنیا میں بھی آپ کی عزت ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ باقی ملک بھی آپ کی عزت کریں گے، آپ کے نیریٹو کو سمجھا جائے گا۔ بہت شکریہ، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اتحاد اتفاق کے ساتھ اور پولیٹیکلی ایک دوسرے کو آپ برداشت کریں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھیں، آپ پولیٹیکلی ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ بہت شکریہ۔